بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہید یا تو فاعل کے معنی میں ہے یعنی حاضر ہونے والا، چونکہ شہید موت سے پہلے ہی اپنے مقام پر حاضر ہو جاتا ہے یعنی دیکھ لیتا ہے، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ یا یہ مفعول کے معنی میں ہے یعنی جس پر حاضر ہو جائے، چونکہ فرشتے شہید کے پاس حاضر ہو کر اسے خوشخبری سناتے ہیں، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ احادیث میں شہید کی 20 اقسام بیان کی گئی ہیں، یعنی 20 ایسی وجوہات ہیں کہ جن سے مرنے پر مرنے والا شہادت کا درجہ پا لیتا ہے۔ جو بندہ دین کی خاطر حق کی خاطر قتل ہو جاتا ہے اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 2، جو بندہ پیٹ کی شدید بیماری میں مبتلا ہو اور گردوں کی بیماری کی وجہ سے بندے کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہو، اگر اس حالت میں مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے تو مرنے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، جس بندے کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو جائے وہ بندہ بھی شہید کہلائے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی دیوار یا چھت کے نیچے آ کر مر جاتا ہے تو اس کو بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جو بندہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو، اگر اس کی موت اس بیماری کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو اس کو بھی شہید کا درجہ ملتا ہے۔ جو بندہ نمونیا کا مریض ہو، اس بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے وہ شہید کہلائے گا۔ اگر کسی بندے کی موت جلنے کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کو بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کو حمل ہو، اس حالت میں مرنے والی عورت شہید کہلائے گی۔ اگر غیر شادی شدہ عورت مر جائے تو وہ بھی شہید کہلائے گی۔ جو عورت حاملہ ہونے کے بعد بچے کو جنم دینے سے پہلے مر جاتی ہے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ جو عورت بچے کو جنم دینے کے بعد حالت نفاس میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کو ٹی بی کے بعد سے موت ہو جاتی ہے تو اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی سفر پر جاتا ہے تو سفر کے دوران اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ اگر بندہ جہاز کا سفر کر رہا ہے تو وہ جہاز سے گر کر مر جاتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اسلامی ملک کی حفاظت کرتے ہوئے کسی کی موت رونما ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ اگر کسی کی موت گھڑے میں گرنے کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کو کوئی جانور، درندہ، کوئی پرندہ کھا جاتا ہے تو اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ اپنے مال اور اہل و عیال، اپنے والدین، اپنے دین اور راہ حق کی خاطر قتل ہونے والے شخص کو شہید کا درجہ ہی ملتا ہے۔ کسی بے گناہ مسلمان کو حاکم وقت ظلم و تشدد کے طور پر قید خانے میں قید کر دے، اس حالت میں اس کی موت ہو جائے اس کو بھی شہید کہا جائے گا۔ جو بندہ دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے یا اللہ مجھے شہید کا درجہ نصیب فرما، تو ایسے بندے کی موت اگر بستر پر بھی ہوتی ہے تو اس کو شہید جتنا ہی ثواب نصیب ہوگا۔